السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منہا وما بطن۔ محترم حاضرین کرام، اور تقریر شروع کرنے سے پہلے میں کئی جمعہ سے ایک بات کہنا چاہ رہا تھا، لیکن آج اتفاق کی بات ہے کہ وہاں کی کرسی پر سامنے چند لوگ بیٹھ کر کے موبائل پہ باتیں کر رہے ہیں میرے سامنے۔ دو باتیں مجھے عرض کرنی ہے۔ پہلی بات تو وہ کرسی اصل میں آرام فرمانے کے لیے نہیں رکھی گئی ہے، وہاں جوتوں کے پاس جو کرسی رکھی گئی ہے وہ کرسی اصل میں آرام فرمانے کے لیے نہیں رکھی گئی ہے۔ ان کرسیوں کے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ جوتا پہننے والے اس پر بیٹھ کر جوتا پہن لیں، یہ مقصد ہے جو اسٹینڈ کے پاس جو کرسیاں رکھی گئی ہیں، اس لیے تاکہ جو لوگ جوتا پہننے والے ہیں بیٹھیں، جوتا پہنے جائیں۔ وہاں بیٹھ کر کے گپ شپ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اس کام کے لیے ہے بھی نہیں وہ۔ اور گزشتہ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ایک صاحب نے مجھ سے باضابطہ کہا، میں اخیر میں عرض کروں گا، ابھی تو آپ لوگ تو اس میں شامل نہیں ہیں، کہ ایک دفعہ انہوں نے کبھی جمعہ کی نماز یا ظہر کی نماز پڑھی انہوں نے، اور نماز کے بعد جب وہ جوتا پہننے کے لیے گئے تو وہاں تینوں کرسیاں جو رکھی ہیں ایک ساتھ، جو تینوں پر تین آدمی بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اب ان کو جوتا پہننا تھا، انہوں نے خود مجھے بتایا، تو جوتا پہننے والے صاحب نے گزارش کی ان سے جو اسٹینڈ کے پاس رکھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے، کہ بھائی ذرا ہٹ جاؤ، میں جوتا پہن لیتا ہوں پھر بیٹھو۔ لڑائی شروع ہو گئی، بڑے غصے کی نگاہوں سے دیکھا انہوں نے، مجھے ہٹانا چاہ رہی تمہیں، اس طرح کی باتیں کیا انہوں نے۔ ان صاحب نے مجھے بتایا، میں نے جھگڑا مناسب نہیں سمجھا، میں الگ بیٹھ کے کہیں میں نے جوتا باندھ لیا۔ پھر اس کے بعد جب نکلنے لگا پھر انہوں نے سخت لب و لہجے میں بات کیا۔ کتنی شرم کی بات ہے، بے شرمی کے ساتھ پہلی بات تو بیٹھے ہو وہاں جہاں کسی اور کام کے لیے وہ چیز رکھی گئی ہے نا بھائی، وہ کرسی اس کام کے لیے نہیں رکھی گئی ہے۔ اور ابھی جو صاحب بیٹھے تھے، میرے کہنے پر شاید اب اٹھ گئے ہیں، وہ تقریر ہو رہی ہے اور وہ بیٹھے وہاں فون پر باتیں کر رہے ہیں، آپس میں ساتھیوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ انتہائی غلط بات ہے، اس لیے کہ یہ بیان جو میں کرنے جا رہا ہوں، جو بات ہو رہی ہے اللہ اس کے رسول کی ہی بات ہو رہی ہے، کوئی مشاعرہ نہیں ہے، کوئی تماشا نہیں ہے، کوئی سیاسی تقریر نہیں ہے۔ لہذا اس مجلس کے بھی آداب ہیں کہ آدمی قرآن و حدیث کی بات جب ہو آدمی غور سے سنے، اور اگر کسی کو نہیں سننا ہے، جاؤ بات کرنا ہے، جاؤ جا کے کسی دیوار کے پیچھے جا کر مسجد کے باہر جا کے بات کرو۔ مسجد میں دنیا کی بات کرنا، میں نے کتنی بار کہا، غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب مسجد میں کوئی دنیا کی بات کرتا ہے
تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اسکت یا بغیض اللہ، اسکت یا عدو اللہ، اسکت علیک لعنت اللہ۔ ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو حق ہے، سچ ہے، کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ مطلب ہے اللہ کے گھر میں کوئی بیٹھ کر دنیا کی باتیں کر رہا ہے، دین کی باتوں کی تو اجازت ہے، کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، دین کی بات کر رہا ہے، اجازت ہے، لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں آپ کر رہے ہو تو جب کرتا ہے تو فرشتے پہلے کہتے ہیں اسکت یا بغیض اللہ، اے اللہ کے دشمن، یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں کر رہے ہو۔ بالکل سمجھ میں آتا نہیں۔ پہلی بات ہمارے گھر میں کوئی آ جائے اور ایران توران کی بات کرے، کان پکڑ کے نکال دیں گے، لات مار کے بھگائیں گے نا ہم۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اور اللہ کا گھر بنایا گیا ہے اس لیے تاکہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ آدمی اللہ کے گھر میں آئے، سر جھکا کے آئے، تواضع کے ساتھ آئے، عاجزی کے ساتھ آئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے آئے۔ لیکن یہاں بیٹھ کے ایسا سمجھے جائے کہ آپ کسی پارک میں آ گئے ہیں، پکنک کی جگہ پہ آ گئے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپاشٹنگ کر رہے ہیں، اور ان کرسیوں پر بیٹھ کر جس پر مقصد ہے کہ جوتا پہننے والے بیٹھیں، دوسرے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں۔ عام طور سے نماز کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا، تو ان صاحب نے مجھے بتایا، میں عمدن نام نہیں لے رہا ہوں، انہوں نے مجھے کہا کہ میری لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی، میں نے ہی صبر سے کام لے لیا، میں نے صرف اتنا کہا تھا مجھے جوتا پہننا ہے، ذرا آپ اس سے ہٹ جائیں، غصہ ہو گئے، مجھے ہٹنے کے لیے بولے آپ۔ تو شرم کی بات ہے، یہ مسجد کی جتنی چیزیں ہیں اصل میں، یہ فین، یہ لائٹ وغیرہ وغیرہ، یہ سب اس لیے ہے تاکہ نمازیوں کے لیے، مصلیوں کی سہولت کے لیے۔ ایسے ہی بعض لوگوں کو دیکھا میں نے، ابھی کئی جمعہ پہلے میں آیا تو ایک صاحب تھے یہاں درمیان میں، ادھر جا کر ایک کرسی لے کر بڑے آرام سے یوں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ہر آنے والا ان کو دیکھ رہا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، یہ مسجد میں آپ بیٹھے ہو یہاں پر، اور بالکل ڈور کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہو کرسی لگا کر یوں آرام سے، تاکہ ہر آنے جانے والا تم کو دیکھے آپ بیٹھے ہو۔ اللہ کے گھر کے بھی آداب ہیں، دوسروں کا بھی ادب و احترام ہے۔ اگر آپ معذور ہو ٹھیک ہے، کونے کنارے میں کہیں کرسی لے کے بیٹھ جاؤ آپ، یہ یہاں پر سامنے بیٹھے ہو، غلط طریقہ ہے یہ۔ اللہ کے گھر میں آ رہے ہو تو اس کے آداب کو سمجھنا پڑے گا نا بھائی، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہم سمجھے کہ عمل کر رہے ہیں حالانکہ ہمارا عمل ضائع ہو رہا ہو۔ مسئلہ یہاں تک ہے، میں نے 12 پہلے بتایا ہے، یہ مسجد میں قرآن کریم رکھا ہے قرآن پڑھنے کے لیے ہے۔ کوئی آدمی وہ قرآن اٹھا کے کسی کو دے دے کہ گھر لے جائے پڑھنے کے لیے، یا کسی مسجد کو دے دے، اجازت نہیں ہے، اسی لیے کہ دینے والے نے اس مسجد کو دیا ہے، آپ کی ملکیت نہیں ہے، یا کسی اور کی ملکیت نہیں ہے کہ اٹھا کے ہم دے دیں، ہماری ملکیت ہوتی ہم دے دیتے۔ تو جب قرآن کریم جو پڑھنے کی کتاب ہے، کوئی آدمی گھر لے جا کر پڑھنا چاہے مسجد کے قرآن کو تو نہیں لے جا سکتا ہے۔ کوئی ذمہ دار بھی اگر مسجد کے قرآن کو اٹھا کے کسی کو دینا چاہے نہیں دے سکتا ہے، چونکہ وقف کرنے والے کا منشا یہ ہے کہ اس مسجد کی تلاوت کے لیے ہے۔ تو جب قرآن کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں، باقی مسجد کی چیزوں کو کیوں بھائی؟ وہ کرسی کس مقصد کے لیے ہے، دوسری چیزیں یہ ٹیوب لائٹ فین وغیرہ وغیرہ یہ مصلیوں کے لیے ہے، سہولت کے لیے ہے، یہ بات کرنے والوں کے لیے نہیں، اپنے معاملات اور دوسرے چیزوں کے سلجھانے کے بات کرنے کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ کئی جمعہ سے مجھے بولنا تھا، لیکن بات اخیر میں یاد نہیں رہتی، ابھی دیکھا بیٹھے تو اچانک یاد آیا، میں نے کہہ دیا ہے، اخیر میں بھی عرض کروں گا انشاءاللہ تاکہ اور لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے بات۔ بہرحال دوستو اور بزرگوں، کئی جمعہ پہلے، 8-10 جمعہ ہوگا اس سے پہلے، میں نے وہ ایک حدیث آپ کو سنائی تھی، بڑی جامع حدیث کا ایک ٹکڑا، جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری سے کہتے ہیں کہ ابو ذر، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میری بات توجہ سے سننا، اس میں غور و فکر کرنا، اس پر بھرپور عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ ایک بات کہا، وہیں حضرت ابو ذر غفاری، پورا دن گزر گیا، حضرت ابو ذر غفاری منتظر، آگے اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا، دوسرا دن آیا، پھر آپ نے وہی فرمایا،
پھر خاموش ہیں۔ تیسرا دن آیا، پھر آپ نے وہی فرمایا، چوتھا دن، پانچواں دن، چھٹا دن، 6 دن تک مسلسل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ترغیب دیا، حضرت ابو ذر کو متوجہ کیا۔ یہ متوجہ کرنے کا طریقہ ہے۔ ویسے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ کمال دیا تھا، بڑی سے بڑی بات آسانی کے ساتھ بیان فرما دیتے تھے۔ اللہ نے معجزہ عطا فرمایا تھا کلام کرنے کا، بڑی سی بڑی بات کو سمندر کو کوزے میں بند کرنا، اس طرح اللہ کے رسول کو کمال تھا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث قابل احترام، بڑی عظیم، لیکن یہ حدیث خاص طور پر ایک بات کہنے کے لیے حضرت ابو ذر غفاری کو 6 روز تک صرف ایک ہی بات کہتے رہے، ابو ذر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں، غور سے سننا، پوری توجہ سے سننا، اسے یاد رکھنا، عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ اللہ کے رسول نے کہا۔ پھر 7ویں دن وہ حدیث بیان فرمائے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے نا، اللہ کے رسول توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ میں نے اتنا کہا تھا اور پھر اس کے بعد دوسری بات شروع ہو گئی تھی، ضروری تھی، میں بھول بھی گیا تھا۔ بعد میں ہمارے بزرگ ہیں، ایک دفعہ انہوں نے 3-4 جمعہ پہلے یاد دلایا کہ آپ نے وہ کہا تھا اور آگے وہ حدیث آپ نے نہیں بیان کیا۔ میں نے کہا ہاں، وہ بات دوسری شروع ہو گئی تھی، اس لیے میں نے بیان نہیں کیا تھا۔ آج ارادہ ہے وہ بیان کرنے کا، لیکن بیان کرنے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ توجہ سے سنیں گے نا انشاءاللہ؟ توجہ ہے نا؟ غور کیجئے، توجہ سے سنیے۔ رسول اللہ توجہ دلا رہے ہیں اور 6 دن تک مسلسل کہنے کے بعد 7ویں دن آپ نے وہ بات کہی ہے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ابو ذر غفاری پوری طور پر متوجہ ہو جائیں۔ میں نے بھی یہ تمہید اسی لیے کیا تاکہ آپ متوجہ ہوں۔ جو بات میں کہنے چاہ رہا ہوں میری بات نہیں ہے، کس کی بات ہے؟ آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ہر بات قابل توجہ ہے، لیکن جس بات پر 6 دن تک آپ توجہ دلائیں اور بھی بڑی توجہ کی چیز ہے، لہذا پوری توجہ کے ساتھ آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ سنیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں۔ اور میں نے اس وقت ایک بات اور عرض کیا تھا کہ دیکھیے، شیطان ہمارا دشمن ہے، کہنے کی بات نہیں ہے، پکی بات ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی دشمنی کرو اس سے، یہ اللہ نے کہا۔ شیطان دشمن ہے ہمارا۔ شیطان سب سے پہلے رکاوٹ ڈالتا ہے انسان کے لیے کہ پہلے دین کی بات کو توجہ سے سننے نہیں دیتا ہے، اور توجہ سے اگر سنے تو ہلکا بنا کے پیش کرتا ہے۔ یہ شیطان کی عادت ہے۔ کیسے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ ذرا دل سے اہمیت کو نکالتا ہے۔ تو پہلے دین کی بات کی اہمیت کو کم کرتا ہے۔ اب اگر وہ میں بات کہوں جو حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا ہے، بڑی اہم بات ہے، لیکن آپ کہیں گے یہ کون سی نئی بات ہے، یہ تو میں نے 12 سنا ہے، سنا ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ شیطان سے کہیے ہمارا عمل کتنا ہے اس پر۔ شیطان جب کبھی یہ کہے یہ میرا سنا ہوا ہے، آپ شیطان سے پوچھئے نا کہ ہمارا عمل کتنا ہے۔ عمل پوچھو نا، عمل ہے کیا؟ نہیں ہے دوبارہ سنیں گے، عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے بار بار میں کہتا ہوں دین کی بات سنیے، عمل کی نیت سے، ارادے سے، عزم و ارادہ کریں گے تو یہ اگلا مرحلہ ہوگا نا۔ یوں ہی بیٹھے وقت گزاری ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عزم و ارادہ ہو، اللہ سے دعا بھی ہو کہ اللہ جو بات آ رہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اور نئی بات جو لوگ سننا چاہتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا ہے، قرآن کریم 1450 سال پرانا ہے، احادیث 1450 سال پرانے ہیں، اور جتنی کتابیں ہیں وہ سب قرآن و حدیث سے لی ہوئی ہیں، اسی کی تفسیر ہے، اسی کی وضاحت ہے۔ تو 1450 سال سے جب بیان چلا آ رہا ہے، علماء کوئی بھی عالم بیان کرے گا، قرآن و حدیث ہی بیان کرے گا۔ تو آپ اتنے سالوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں، نئی بات تو نہیں ہوگی نا۔ اور میں اس طرح سمجھاتا ہوں کہ آپ پیدا ہوئے، بالغ ہوئے، نماز پڑھنا شروع کیا، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، شیطان بولے گا کیا جی زندگی بھر نماز پڑھ لیے بس ہو گیا، چھوڑ دیں گے آپ؟ نہیں نا۔ شیطان کہے گا ہر سال قرآن میں رمضان میں تراویح پڑھنا، کیا ہر سال روزہ رکھنا، کیا ہر سال وہی قرآن پڑھنا؟ ایسی بات ہے، کہیں گے دوسرا قرآن تو آئے گا ہی نہیں، روزہ فرض ہے، رکھنا ہی رکھنا ہے۔
تو اسی لیے یہی قرآن و حدیث سے دوسرا نہیں آنے والا ہے۔ آپ اس کی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عمل کی نیت کے ساتھ سنیں، اور شیطان کہے کہ یہ بات سنی ہوئی ہے، آپ اس سے یہ کہہ دیجئے 1000 بار سنا ہے، ہمارا عمل ہے کیا؟ وہ بات شروع کرنے سے پہلے ایک اور بات اسی ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ ہے نا؟ بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں، بڑی اہم بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس زمانے کے نبی ہیں، بڑے جلیل القدر اولو العزم پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ایک ایک لفظ آپ سنیے غور سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ اپنی امت کو ایک بات بتا دو۔ اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ سے اپنی امت کو ایک بات بتا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جی فرمائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنی امت کو یہ بتا دو کہ اگر تمہاری امت صرف اس ایک بات پر عمل کر لے، اللہ اسے نجات عطا فرمائے گا۔ ایک بات، وہ ایک بات یاد رکھیں گے، پھر وہ بات سامنے آئے گی، شیطان کہے گا یہ کون سی بات ہے، لیکن میں تو نقل کر رہا ہوں اللہ کی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات، لیکن شیطان عمل نہیں کرنے دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنی امت سے کہہ دو ایک بات پر اگر عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرمائیے۔ اللہ نے جو کہا سن رہے ہیں، سنیں، میں عرض کر رہا ہوں، نیند تو نہیں آ رہی آپ لوگوں کو، جگ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اپنی امت سے یہ کہو کہ امت کے لوگ صرف ایک کام کر لیں، وہ ایک کام یہ ہے کہ کسی بندے کا حق ان کے اوپر نہ ہو، کسی کو ستایا نہ ہو، کسی کی غیبت نہ کی ہو، کسی کی عیب جوئی نہ کی ہو، کسی کی چوری، کسی کا ڈاکہ، کسی کو گالی نہ دیا ہو۔ بندے اگر صرف یہ ایک کام کر لیں میں ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ جہاں تک میرے حق کی بات ہے، مثلا نماز نہیں پڑھا کسی نے، روزہ نہیں رکھا، مثلا میں کہہ رہا ہوں جھوٹ بولا جو اللہ کا حق ہے، اللہ نے فرمایا کوئی میرا حق اگر ادا نہیں کر رہا ہے کوئی بات نہیں ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بے نیاز ہے، سجدوں سے اللہ کے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کوئی اگر میرے حق میں کوتاہی کرے گا، میں غفور الرحیم ہوں، اور اللہ بندوں کے معاملے میں بڑے رحیم و کریم ہیں، رحمت کے ساتھ شفقت کے ساتھ بندوں کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ کوئی بندہ اگر اللہ کے معاملے میں کوتاہی کر رہا ہے، اللہ کے حق کے معاملے میں کوتاہی کر رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں معاف کر دوں گا، میرا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بندوں کے حق کے معاملے میں اللہ سخت ہیں۔ اللہ نے صاف فرما دیا کہ کسی بندے کا حق اگر کوئی لے کے آئے گا میں بھی معاف نہیں کر سکتا، میں معاف نہیں کروں گا، وہ بندے کا حق ہے نا، بندے کو ضرورت ہے۔ اور آخرت میں آپ دیکھیں گے، آخرت میں تو جانا ہی ہے نا بھائی، آخرت میں جانا ہی ہے، سب کو جانا ہے۔ ابھی کئی دنوں پہلے، 4-5 روز پہلے یا 3-4 روز پہلے، ہمارے اسی محلے کے مصلی، ہماری مسجد کے مصلی، یہاں قریب میں ان کا گھر ہے، ان کا نام غالباً عثمان چاند بھائی کر کے بولتے تھے، 50-55 سال کی عمر ہوگی، اچھے تھے ماشاءاللہ، صحت مند تھے ماشاءاللہ، اور اچانک وہ جماعت میں گئے ہوئے تھے کشمیر، اچانک جو ہے وہیں اچانک انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہوا اور انتقال ہو گیا۔ ان کے جو گھر کے لوگ تھے، رشتہ دار تھے، بچے وغیرہ 7-8 لوگ گئے وہاں کشمیر، جا کے دفن کر کے آئے۔ 2 دن پہلے آئے تھے، ملے تو انہوں نے تفصیلات بتایا۔ میں نے ان سے کہا کہ فکر کی بات نہیں ہے، اللہ نے جو وقت رکھا ہے، جس کا رکھا ہے، جہاں رکھا ہے، وہ تو وہیں موت آنی ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ ایک دعوتی سفر پہ، ایک دین کے کام میں لگے تھے اور دین کے نسبت پر وہ گئے ہوئے تھے،
انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی ایک علامت اور دلیل ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بے انتہا مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام گناہوں خطاؤں کو معاف فرمائے، اور اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زندگی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو کہا، لکھ لیجیے آپ اپنے دل و دماغ پر کہ اے موسیٰ اپنی قوم سے کہہ دیجئے صرف ایک کام کر لیں کہ ان کے اوپر بندے کا کوئی حق نہ ہو، کوئی حق نہ ہو کسی کا، کسی کو گالی نہ دیا ہو، کسی کی غیبت نہ کی ہو، کسی کی عیب جوئی نہ کیا ہو۔ اور آج تو مسئلہ ایسا ہے کہ ہر آدمی کے لیے یہ ہاضمہ ہے نا، تو گولی آتی ہے نا ہاضمے والی، بعض لوگوں کو بغیر وہ گولی کے کھانا پچتا نہیں، یا زیادہ کھا لیتے ہیں تو ہاضمولہ کھا لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کرتے ہیں شادی وادی کے موقع پر کہ اچھا کھانا ہوتا ہے ذرا زیادہ کھا لیتے ہیں، ہاضمولہ لے کے وہ ہضم کرنے کے لیے کھا لیتے ہیں۔ ایسی ہماری زندگی ایسی بن گئی ہے، جب تک ہم دوسروں کی برائی نہ کریں ہاضمہ ہوتا ہی نہیں ٹھیک ہمارا۔ جب تک دوسروں کے لیے زبان نہ کھلے، اپنے دامن و گریباں میں ہزاروں برائیاں ہیں، نظر نہیں جاتی ہے، لیکن زبان کھلتی ہے تو دوسروں کے لیے شرم کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے۔ زبان کھولنا ہے اپنے لیے کھولو نا بھائی، اپنی اصلاح کی طرف توجہ دو نا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر بندے ایک کام کر لیں کہ کسی بندے کا کوئی حق ان کے اوپر نہ ہو، کسی کی غیبت نہ کی ہو، ستایا نہ ہو، کسی کا پیسہ نہ ہو، کسی کا لین دین نہ ہو، کسی بندے کا اگر حق نہیں ہے، اس حال میں دنیا میں آیا، دنیا سے میرے پاس آیا کہ میرا حق اس کے اوپر ہے، میں معاف کروں گا۔ اللہ بے نیاز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بندے کے حق کے معاملے میں آخرت میں زیادہ تر عذاب جو ہوں گے بندوں کے حق کے معاملے میں ہوں گے۔ آدمی نمازی بھی ہوگا، حاجی بھی ہوگا، بڑے خیرات کرنے والا بھی ہوگا، لیکن دوسروں کی غیبتیں، دوسروں کی برائیاں لے کے گیا ہوگا، نتیجے میں اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، دوسروں کی برائیاں اس کے اوپر لاد دی جائیں گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ایک کام کرو، اس کا مطلب نماز نہیں پڑھو یہ نہیں، یعنی اس میں کمی کوتاہی ہوا تو اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کا حق ہے، لیکن بندوں کے حق کے معاملے میں تو بہت آدمی کو احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ کسی کے بارے میں زبان مت کھولو، کسی کی برائی مت سوچو، کسی کا کینہ اپنے دل میں مت رکھو، کسی کا کوئی حق تمہارے اوپر نہ ہو، یہ طے کر لو۔ اور اگر ہے تو کیا کرنا ہے؟ چلے گا۔ اگر ہے پیسہ کسی نے لیا ہے جا کے دے دو، لے لیجئے بھائی، غلطی ہو گئی، ہم نے نہیں دیا آپ کو، آپ پیسے لے لیجئے۔ اگر نہیں بھی ہے آپ جا کے پاؤں پکڑ لو، کیسا بھی بندہ ہوگا، غلطی ہو گئی ہے معاف کر دیجئے، آخرت کا سفر ہمارے سامنے ہے، پتہ نہیں کب موت آ جائے، لہذا مجھے معاف کر دیجئے۔ شریف انسان ہوگا، آپ نے پاؤں پکڑ لیا، ویسے ہی معاف کر دے گا وہ۔ یہ آسان سستا سودا ہے کہ آپ معافی مانگ لو آپ، تو اس طرح معاملہ حل ہو جائے گا۔ چلو ٹھیک ہے، جن لوگوں کو آپ نے ستایا، جن لوگوں کو آپ نے تکلیف پہنچایا، وہ لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، زندہ ہے تو ٹھیک ہے، جا کے معافی مانگ لیں گے، ہے نا بھائی؟ زندہ اگر ہے تو معافی مانگ لیں گے۔ آپ حضرات بیٹھے ہیں، میں بھی معافی مانگتا ہوں، میری طرف سے کسی کو تکلیف ہو تو میں عرض کروں گا کہ مجھے معاف فرما دیجئے، اور ذاتی تو کوئی معاملہ نہیں ہے، بیان کرتا ہوں، اور بیان جو کرتا ہوں کسی کو سامنے رکھ کے نہیں کرتا ہوں، بیان کا مقصد ہی ہے کہ اصلاح ہونا بھائی، ایسا بیان تو نہیں ہوتا ہے نا کہ آپ کی زندگی سے ٹچ نہ ہو بھائی، مقصد ہی بیان کا یہ ہے قرآن و حدیث بیان کرنے کا کہ ہماری زندگی کی سدھار ہو۔ جب سدھار کی بات آئے گی، زخم پر مرہم لگے گا تو کچھ نہ کچھ تو جلن تکلیف تو ہوتی ہے نا، تو وہ تکلیف کے لیے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، بات ختم نہیں ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، الہ العالمین ٹھیک ہے، جو لوگ زندہ ہیں ان سے کہہ دیں گے اپنی قوم سے کہ معافی مانگ لے یا جو ہے حل کر لے مسئلہ، لیکن جن کو تکلیف پہنچایا وہ مر گئے ہیں، ان کا کیا ہوگا، کیسے معاملہ ہوگا، ہے نا معاملہ؟
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کا حل یہ ہے اپنی امت سے کہو وہ مجھے راضی کر لیں میں انہیں راضی کر لوں گا، وہ مجھے راضی کر لیں میں ان کو راضی کر لوں گا، جن کے حق تم نے مارے ہیں دنیا میں اب نہیں ہیں وہ، ان کو میں راضی کر لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہے اللہ دو باتیں، آپ کو کیسے راضی کروں میں، ہماری امت کیسے راضی کرے، اور آپ اس شخص کو کیسے راضی کر لیں گے جس کا حق کسی نے دبایا اور وہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ تو دونوں کا حل سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھے راضی کرنا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جو مر گیا ہے اس کا کیسے حق ادا کریں گے؟ تو اللہ نے فرمایا بھئی میں تو زندہ ہوں نا، مجھے راضی کر لو معاملہ حل ہو جائے گا۔ کہ اللہ آپ کو راضی کیسے کرے؟ اللہ نے کہا 4 کام کرو، 4 کام کرو گے میں راضی ہو جاؤں گا۔ 4 کام یاد رہے گا؟ 4 کام۔ پہلی بات تو وہ کہ زندگی کا مقصد بنا لو ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ہوا تو اپنی ذات سے ہم فائدہ پہنچائیں گے، اگر نہیں پہنچا سکے فائدہ تو کم سے کم طے کرو ہم کسی کو نقصان کسی حال میں نہیں پہنچائیں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کسی کو نہیں ستائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مجھے راضی کر لو۔ کہ اللہ کیسے آپ راضی ہوں گے؟ 4 کام کرنا ہے، 4 کام۔ فرمایا پہلا کام تو یہ ہے کہ جو ہو گیا ہے آدمی اپنے تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے، تمام معصیتوں سے آدمی صحیح معنوں میں دل میں شرمندہ ہو، اور دل میں یہ خیال بھی ہو کہ اللہ آپ کی عبادت کا جو حق تھا وہ حق ادا نہیں ہو سکا۔ پہلی بات تو یہ، اس لیے کہ آدمی کے دل میں یہ احساس کا ہونا کہ اللہ کی جو عبادت کا حق تھا ہم ادا نہیں کر سکے، یہ بھی بہت بڑا اعتراف ہے، اور اللہ کا حق ادا بھی کون کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا پہلی بات یہ تمام گناہوں، تمام معصیتوں، تمام برائیوں سے آدمی شرمندہ ہو، اور یہ دل میں خیال ہو کہ اللہ کا جو حق عبادت تھا ہم ادا نہیں کر سکے، ایک کام۔ دوسرا کام یہ کہ استغفار، کثرت سے استغفار کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے، جبکہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ ہے، تو استغفار بہت بڑی عبادت بھی ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے راضی کرنے کا ذریعہ بھی ہے استغفار۔ تیسری بات یہ فرمایا کہ آنسو بہا لیا کرو، اللہ کو بہت پسند ہے کہ آدمی کو اللہ کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے روتا ہے، تو یہ آنسو کے قطرات جو ہیں اتنے پاورفل ہیں کہ جہنم کی آگ کو بھی بجھا دیتے ہیں۔ اگر کوئی چاہے 7 سمندر کا پانی جہنم کے آگ میں ڈال کے جہنم کے ایک ٹکڑے کو، ایک شعلے کو بجھا دے، 7 سمندر کا پانی بھی نہیں بجھا سکتا ہے، لیکن بندہ مومن کے آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو کے قطرے میں وہ طاقت ہے کہ اس کے حق کا جو عذاب ہے جہنم کی آگ ہے اللہ اسے بجھا دیتے ہیں۔ تو رونے کی عادت ڈالو۔ اب سب لوگوں کو رونا بھی نہیں آتا ہے، کچھ لوگوں کو بلا وجہ بھی رونے آتا ہے، کچھ لوگوں کو بلا وجہ بھی رونے آتا ہے، کچھ لوگوں کو کچھ بھی ہو جائے نہیں رونا آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کم سے کم رونے والوں کی شکل بنا لو، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جس طرح میری رحمت رونے والوں پر نازل ہوتی ہے، رونے والوں کی شکل بنانے والوں پر بھی ہماری رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو رونے والوں کی شکل بنانا تو ہمارے اختیار میں ہے نا بھائی، تو یہ کام یہ کرو، تیسرا کام ہو گیا، یہ کام کرو آپ، اور چوتھا کام یہ کرو آئندہ کے لیے پختہ عزم ارادہ ہو کہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، کوئی خطا، کوئی معصیت نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ 4 کام کرو گے تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ باقی یہ کہ جو لوگ مر گئے ان کا حق تمہارے اوپر تھا، تم نے ان کو ستایا تھا، گالیاں دی تھی، اب تو زندہ ہے نہیں کہ معافی مانگ لیں، کیسے ہوگا حل؟ تو اسی سلسلے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ میدان حشر میں ہوگا،
اور وہ بندہ دیکھے گا قریب سے جنت کا ایک بڑا عالیشان محل سامنے ہے، بڑا عالیشان محل. دل میں خیال آئے گا کاش میرا محل ہوتا، لیکن پھر بھی دل میں کہے گا وہ کہ نہیں یہ محل ہمارا کیسے ہو سکتا ہے، یہ کسی ولی کو ہوگا، کسی نبی کا ہوگا، کسی بڑے انسان کا ہوگا، یہ محل ہمارا نہیں ہو سکتا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. اللہ انتظام کرتے ہیں، بازو میں ایک فرشتہ کھڑا ہوگا، وہ کاش کہے گا کہ کاش یہ محل ہمارا ہو جاتا، لیکن ہمارا تو نہیں ہو سکتا، یہ کسی ولی نبی کسی کا ہوگا، کسی بڑے کا ہوگا. تو بازو میں جو فرشتہ کھڑا ہوگا وہ فرشتہ کہے گا تم چاہتے ہو کہ یہ محل تمہارا ہو جائے؟ ہاں چاہتا تو ہوں، لیکن میرا ہونے کا سوال ہی نہیں ہے نا. وہ فرشتہ کہے گا، وہ فرشتہ اللہ کی طرف سے کھڑا کیا جائے گا، وہ فرشتہ کہے گا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ محل تمہارا ہو جائے تم کو ایک کام کرنا پڑے گا. بولو بھئی کیا کام ہے؟ عمل تو دنیا میں یا تو عمل بھی نہیں ہے. تو فرشتہ کہے گا تمہارے اوپر دنیا میں فلاں آدمی کا جو حق ہے وہ حق اگر معاف کر دو گے اللہ تمہیں یہ محل عطا فرما دے گا. تو اللہ اس آدمی کو بدلہ دلا دے گا. دنیا میں جو آدمی ہے اب معافی مانگنا چاہتا ہے لیکن وہ مر گیا ہے، اللہ کہتے ہیں مجھے راضی کر لو، میں اس کو راضی کر لوں گا، میں جنت کا محل دے دوں گا، میں اپنی طرف سے اس کو حق ادا کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ حق اس طرح ادا کریں گے اس بندے کو اس طرح سے جو میں نے بتایا، اور اللہ راضی ہونے کے لیے تیار ہیں. تو دوستوں اور بزرگوں یہ عمل کریں گے آپ تو یہ بڑا اہم ترین عمل ہے. لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمل چاہے جتنا چھوٹا ہو چاہے جتنا بڑا ہو، چھوٹا عمل کرنے والوں کے لیے کامیابی کا ذریعہ، بڑے سے بڑا عمل نہ کرنے والوں کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بڑے سے بڑا نسخہ، بڑے سے بڑا عمل بتایا جائے، لیکن ایک آدمی نہیں کرنا چاہتا ہے، ظاہر سی بات ہے نبی بھی نہیں بدل سکتے ہیں، کوئی اور کیا بدلے گا. لیکن جو کرنا چاہتا ہے چھوٹا نسخہ پکڑ لیا، چھوٹا سا عمل سامنے آ گیا، عمل کر لیا، اللہ نے نجات کا راستہ. تو بہرحال اب میں وہ بات عرض کرتا ہوں جو حضرت ابو ذر غفاری وقت ہے کتنا 2 منٹ میں کہاں بات ہے، آئندہ عرض کریں گے انشاءاللہ، ابھی ختم نہیں کر رہا ہوں. میں یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ والی جو بات ہے، جو اللہ کے رسول نے 5 باتیں فرمایا تھا 6 دنوں کے بعد 7ویں دن اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہ میں عرض کروں گا انشاءاللہ. اب میں نے شروع کیا تو آئندہ جمعہ وہی عرض کروں گا، اللہ ہے کہ کوئی اور مسئلہ آ جائے ضروری، لیکن عرض کروں گا، یاد دلا دیجیے گا آئندہ جمعہ وہی عرض کروں گا انشاءاللہ. میں آج وہی کہنے آیا تھا لیکن یہ حدیث یاد آ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے جو کہا تھا کہ ایک کام کریں گے نا انشاءاللہ جو میں نے بتایا، زندگی کا نصب العین بنا لیجئے، ہماری طرف سے کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، سکون و اطمینان، اور آخرت میں اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم جنت عطا فرمائیں گے. اور SIR کا کام چل رہا ہے، وہ تو آپ حضرات جانتے ہی ہیں نا، SIR کا کام چل رہا ہے، اور یہ اصل میں خاص طور سے جو ہے، ویسے تو سب کے لیے ہو رہا ہے، پورے ملک کے لیے ہو رہا ہے، لیکن خاص طور پر لوگوں نے کہا کہ غیروں کے محلے میں کوئی بیداری نہیں ہے، ان کے ہاں کوئی شور شرابہ نہیں ہے، یہاں ہر مسجد میں، ہر محلے میں، ہر جگہ مسلمان پریشان ہیں، یہ پیپر وہ پیپر پریشان ہیں. وجہ بھی اس کی یہی ہے کہ دشمنوں کے نشانے پر مسلمان ہیں، مسلمان نشانے پر ہیں، ان کا نام ووٹر لسٹ سے کاٹا جائے، نام کٹ جانے کے بعد کہیں گے پاسپورٹ بھی ختم ہو گیا، راشن بھی ختم ہو گیا، شہریت ثابت کرو. اور آج کا سالار جن لوگوں نے دیکھا ہوگا سرخیوں میں ہے، ہیڈ لائن پہلے صفحے پر بڑا لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص کے پاس 15 ڈاکومنٹ تھے، 15 کتنے؟ 1 2 نہیں 15 ڈاکومنٹ تھے، اس کے باوجود کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا 15 ڈاکومنٹ کو اور کہہ دیا کہ تم یہاں کے شہری نہیں ہو. جبکہ وہ 1951 یعنی آج سے تقریباً 75 سال پہلے کا ڈاکومنٹ بھی پیش کر رہا ہے، اور جب سے ووٹر لسٹ میں اس کا نام ہے، اس کے باپ کا نام ہے، اس کے دادا کا نام ہے،
اس کے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے اور مسلسل ووٹ دیتا آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کورٹ نے اس کے تمام ثبوتوں کو خارج کر دیا، پاسپورٹ کو خارج کر دیا، پین کارڈ کو، آدھار کارڈ کو، جتنے اور ڈرائیونگ لائسنس، راشن کا جتنے ہیں سب کو کچھ نہ کچھ کہہ کے کورٹ نے خارج کر دیا ہے۔ اور بخیر یہ تو حکومت نے بھی کہہ دیا پاسپورٹ اب قابل قبول نہیں شہریت کے لیے، ایسے میں اگر ووٹر لسٹ میں بھی نام کٹ جائے تب تو اور بہانہ ہوگا تم یہاں کے ووٹر نہیں ہو۔ اس لیے توجہ کی ضرورت ہے۔ ویسے تو ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ ڈیٹینشن سینٹر میں، ڈیٹینشن کیمپوں میں ڈالے جائیں گے۔ تو بڑی اچھی بات انہوں نے کہی، جو سلوک مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے لیے ڈیٹینشن کیمپ یا ڈیٹینشن سینٹر کافی نہیں ہوگا، ڈیٹینشن اسٹیٹ بنانا پڑے گا۔ یعنی اتنے لوگ، جیسے بنگال میں 27 لاکھ لوگوں کا نام خارج کر دیا گیا، اس میں 90% مسلمان ہیں۔ بھئی جان بوجھ کر جب آپ بہانے سے خارج کرو گے 27 لاکھ، اب 27 لاکھ کو ڈیٹینشن کیمپ میں تو رکھا نہیں جا سکتا ہے، پورا ایک اسٹیٹ بنانا پڑے گا اس کے لیے۔ تو ایسے انہوں نے کہا کہ جتنا ہے کرتے رہو اور اللہ کے حوالے اور اللہ سے رجوع کرو، اللہ کا دامن تھامو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ یہ ظالم ہے بھئی، یہ پیپر بنا لیے، ابھی بتایا اس میں ہی تھا کہ گزشتہ سالوں میں جو ہے لوگوں نے برتھ سرٹیفکیٹ بنائے، لاکھوں لوگوں نے بنائے کہ بغیر برتھ سرٹیفکیٹ یہ کام نہیں چلتا ہے، پیسے دے کر لائر کے ذریعے، کورٹ کے ذریعے کیسے ہونا بنائے۔ جب بن گیا اب حکومت کہتی ہے کہ نہیں برتھ سرٹیفکیٹ قابل قبول نہیں ہے۔ لوگوں نے پاسپورٹ، گزشتہ سال 1,40,40,00,000 لوگوں نے اپنا پاسپورٹ بنوا لیا، حکومت نے کہہ دیا نہیں اب قابل قبول نہیں ہے۔ نہیں تو کہنے کے لیے آپ کچھ بھی کہتے رہو، 15 ڈاکومنٹ رکھنے کے باوجود اگر کہہ دیا جائے شہری نہیں ہے، اللہ کا نام لے کے آپ کھڑے رہو، جو کرنا ہے کرتے رہو، باقی جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اپنی طرف سے غفلت مت کیجئے، جو بھی ہے کوشش کر لے ووٹر لسٹ میں اپنا نام، آپ SIR کا چل رہا ہے، بعد میں آپ سوچیں گے نہیں کر سکے، نہیں ہوا، نہیں، ایسا نہیں، ابھی بیدار ہو کر اپنا نام اس میں داخل کیجئے، اور BLO کے پاس سے آپ وہ فارم لیجئے، یا گھر آئے تو لے کر صحیح فل کر کے اس کے حوالے کیجئے۔ آگے اللہ کی مرضی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عثمان خان عرف چاند بھائی کی بھی بات میں نے بتائی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب